بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، غزہ اور اسرائیل کے درمیان بھیانک جنگ شروع ہے۔ اسی جنگ کے دوران سعودی عرب میں ریاض میں 2023 سیزن جو ایونٹ ہے، ناچ گانے کا فنکشن وہاں پر چل رہا تھا۔ ابھی کچھ دن ہوئے اس کو مکمل ہونے کے، اور اس پر کوئی تنقید نہیں، کوئی نشانہ نہیں، کوئی بیان بازی نہیں کسی کی طرف سے نہیں۔ اس کے برعکس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2018 میں شیخ صالح الطالب کعبے کے ایک امام ہیں، ان کو سعودی گورنمنٹ نے جیل میں ڈال دیا تھا، اور آفیشلی اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی کہ کیوں جیل میں ڈالا گیا۔ بس ایک ویب سائٹ کے ذریعے سے پتا چلا کہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ کی کسی پالیسی کے خلاف بیان دے دیا تھا خطبے میں، اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور امام کعبہ ہے جن کا نام ہے شیخ عادل الکلبانی۔ انہوں نے ایک ایونٹس میں حصہ لیے تھے، اور اس کا حصہ یہ بنے تھے جہاں پر میوزک اور وہ ساری چیزیں ہوئی تھی جو اسلام میں حرام اور ناجائز ہے۔ ان کو کسی طریقے سے کوئی سزا، کوئی مسئلہ نہیں اٹھا۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکس یہ کرتا ہوں کہ دیکھو، سعودی عرب اور فلسطین اور اسرائیل، ابھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ شروع ہے، آپ کو بتا دو 8 امام کعبہ ہے۔ کسی ایک امام کعبہ کی طرف سے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی ہم یہاں پر امامت کیوں کریں، ہمارے مسلمان بھائیوں پر، ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ایسی جگہ پر جہاں پر ہمارے پاس فوج ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اس یہاں سے کوئی حصہ ان میں نہیں لیا جا رہا ہے، تو میں یہاں پر امامت نہیں کروں گا۔ یا اس طریقے سے بیان کہ اپنے یہاں کی گورنمنٹ کو یہ کہہ دے کہ آپ جو ہے تو غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، ایسا بھی کسی طریقے سے بیان آفیشلی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو ملے گا تو مجھے ضرور بھیجیے گا۔ اور ایسی دوسری بات یہ کہ ایک امام کعبہ کو بلا وجہ جیل میں ڈال دیا گیا، تو دوسرے کسی بھی امام صاحب نے اس پر تنقید نہیں کی کہ ہمارے ایک شخص کو، ہمارے ایک ساتھی کو، ہمارے ایک امام کو آپ نے کیسے جیل میں ڈال دیا۔ اور ایک وہ جنہوں نے ایسے ایونٹ میں حصہ لے جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، ان پر سعودی گورنمنٹ یا امام کعبہ کی طرف سے بھی کوئی نشانہ بازی یا کسی طریقے سے کوئی تنقید نہیں کی گئی۔ تو بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر آتی ہے کہ مصلحت ہے، سعودی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو بھائی جہاں پر مصلحت ہے، بول نہیں سکتے، وہیں پر تو بولنا ہے، وہیں پر تو آپ کو کچھ کرنا ہے۔ تو ہر کوئی اگر بیان بازی کرے گا تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، اور وہ تباہی و بربادی پھر ان لوگوں پر بھی آئے گی جو مظلوم کو چپ کرانے، جو مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، ظالم کو خاموش بیٹھانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ امام کعبہ شیخ السدیش، عبد الرحمن سدیش کا جو بیان سامنے آیا ہے، میں اس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہ کہہ رہے کہ غزہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ ایک فتنہ ہے، اس سے دور رہے۔ مسلمانوں کو اور سعودی عرب کے خاص طور سے رہنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کہ اس جنگ سے دور رہے۔ تو میں تو پریشان ہو گیا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے اچھے تو ہمارے مسجد کے امام ہیں جو انڈیا پاکستان کے علاقے میں، بنگلہ دیش کے علاقے میں ایسے جو اجمی لوگ کہلاتے ہیں، جہاں پر وہ امامت کرتے ہیں، اگر وہ ذرا بھی کوئی ایسا حرکت دیکھ لے، کوئی مسئلہ دیکھ لے، ڈی جے، شادی، ہلدی، ناچ گانا، تو اس کے خلاف فوراً مسجد میں بیٹھ کر چاہے وہ کوئی بھی بیان دے دیتے۔ اتنا پاور ہوتا ہے ہمارے مسجد کے امام کو، الحمدللہ۔ لیکن کعبے کے امام کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کعبے کے امام نہیں، بلکہ شاہی خاندان کے، سعودی عرب کے بادشاہوں کے گھروں کے نوکر اور غلام ہیں۔ ریناٹس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج ریناٹس نووا، ایک لاجواب آیورویدک نسخہ۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔